السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جاب گھر کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت عام کی جاتی ہے کہ اس بندے کو نظر لگ گئی ہے، یا مجھے نظر لگ گئی ہے، یا یا ہمارے بچوں جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اسے نظر لگ گئی ہے۔ ناظرین، یہ نظر بد کیا ہے اور اس سے کیسے حفاظت کی جا سکتی ہے؟ ہمارا دین اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ہم وہ کون سے ایسے اعمال کریں کہ ہم لوگوں کی بد نظر سے بچ سکتے ہیں؟ ناظرین، نظر بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اچھی نظر اور ایک ہوتی ہے بری نظر۔ اچھی نظر وہ ہے جس کو دیکھے اللہ یاد آ جائے، جس کی طرف جب ہماری نظر پڑے یا جو ہمیں دیکھے اس کو اللہ یاد آ جائے اور وہ دین کے قریب ہو جائے، یعنی ایک مثبت نظر، ایک پازیٹیو نظر، یا جس سے کوئی موٹیویشن کسی کام کی طرف دیکھنے کو ملتی ہو، وہ ہے اچھی نظر۔ یا آپ کی طرف کوئی ایسے لوگ دیکھیں اور ان کو کسی اچھی چیز کی موٹیویشن مل جائے، تو یہ ایک پازیٹیو نظر ہوتی ہے۔ لیکن بری نظر کیا ہے ناظرین؟ بری نظر وہ حسد کی نظر ہے، وہ جیلسی کی نظر ہے، وہ تکبر کی نظر ہے، وہ ایسی نظر ہے جس سے دیکھنے سے اگلے کی جو آپ سمجھ لیں کہ اس کا اثر ہوتا ہے، نظر کا ایک اثر ہوتا ہے، اور نظر برحق ہے، یہ تو ہمارا دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے، یعنی اس کی ایسی نظر پڑ جائے جس سے اس شخص کے اوپر کوئی منفی اثر انداز ہو، یعنی وہ کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا، یعنی اگر اس کی کوئی کاروبار اچھا چل رہا تھا تو کاروبار بیٹھنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی جو نظر ہوتی ہے، اس سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے؟ اس میں ہمارا دین ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج معوذتین سے فرماتے ہیں، یعنی کوئی بھی بد نظری اگر کسی کو بد نظر لگ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا جو علاج تھا وہ معوذتین سے فرماتے ہیں، یعنی ان کا آیات و کلمات سے جن میں شروع سے استعاذہ ہے، یعنی معوذتین، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی وغیرہ۔ علماء کہتے ہیں کہ سب سے اہم و اعظم دعائے شفا سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین کا پڑھنا ہے۔ اور نظر بد کا دفع کے لیے، یعنی نظر بد کو دور کرنے کے لیے یہ بھی کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اگر دیکھنے والا اس خوف زدہ ہے کہ اپنی ہی نظر کا ضرر اسے نہ پہنچے تو یہ کہے اللہم بارک علیہ، یہ نظر بد کو دور کرے گا، یعنی ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور اللہم بارک علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام امراض جسمانی کے لیے رقیہ اور دعا کرتے تھے، مثلاً بخار، مرگی، خوف و وحشت، بے خوابی، مصائب، غم و اندر اور شدت و سختی، اور بدن میں درد اور تکلیف اور قرض اور فکر و فاقہ، اور اس طرح کی جتنی بھی تکالیف وغیرہ، ان سب کی دعائیں اور تعویذ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں، وہاں سے تلاش کرنے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعائے نظر اور تمام بلاؤں اور مرضوں اور آفتوں کے لیے یہ تھی اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اس کا ترجمہ یہ، اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، اور تیری شفا کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا دے جو ذرا بھی مرض نہ چھوڑے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے بھی غم و افکار نے گھیر لیا ہو تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھا کرے۔ اس کلمے کے عمل سے پڑھنے سے کوئی چیز مددگار نہیں ہوگی، اس لیے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو کوئی مصیبت و سختی میں آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا۔ ناظرین، یہ صورت اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے بعد ایک بار سورۃ آیت الکرسی اور جو سورۃ بقرہ کی آیتیں، آخری آیتیں، اگر یہ ہم پڑھ لیں اور اپنا معمول بنا لیں تو ہم بہت سے وسوسائل سے، نظر بد سے ہم اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ لیکن المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم میں سے 70 سے 80% لوگ آج کا جو مسلمان ہے وہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ تو نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، اس کے سامنے نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس چیز کو اہمیت دینا شروع ہو جائے تو ہمارے ذہنوں سے، ہماری زبانوں سے یہ والے کلمات دور ہونا شروع ہو جائیں گے کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے، ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا، ہمیں اوپر کسی نے جادو کر دیا۔ اسی طرح جو آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ ناس اور سورۃ الفلق، اگر آپ ان کے ترجموں پہ غور کریں اور اگر ہر نماز کے بعد اپنے اوپر خود سے اور اپنی اولاد کے اوپر بھی اگر آپ وہ پڑھ کے اس کا دم کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ بھی بچیں گے ان نظر بد سے، اور آپ کی اولاد بھی بچ جائے گی۔ اگر آپ سورۃ فلق کا ترجمے پہ اوپر غور کریں تو کتنا زبردست ترجمہ ہے، میں اگر آپ کو پڑھ کے سناؤں، اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ عرض کیجئے
کہ ایک دھماکے سے انتہائی تیز کے ساتھ کائنات کو، قل اعوذ برب الفلق، یعنی اس کا مطلب ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک دھماکے سے انتہائی تیزی کے ساتھ کائنات کو وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، اور ہر اس چیز کے شر اور نقصان سے جو اس نے پیدا فرمائی ہے، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے، اور جب اس کی ظلمت چھا جائے، اور گروہوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں اور جادوگروں کے شر سے، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ کتنا زبردست ترجمہ ہے ناظرین، ہمارے اللہ نے قرآن میں یہ ہمیں ہدایت فرما دی ہے، اس سے بڑھ کے تو کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح اگر آپ سورۃ الناس کا ترجمہ دیکھیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، سب لوگوں کا جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے، جو ساری نسل انسانی کا معبود ہے، وسوسہ انداز شیطان کے شر سے، جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو ناظرین آپ دیکھ لیں کتنا ہی زبردست جو ہے سورۃ ناس، سورۃ فلق، اگر ہم اس کو معمول بنا لیں اور روز اپنے اوپر ہر نماز کے بعد اپنی اولاد کے اوپر اس کا دم کریں، اور اپنے گھر کے اوپر بھی اگر ہم اس کی دم کر دیتے ہیں، اپنے گھر کے چاروں کونوں کو بڑھ کے اس کو پھونک دیتے ہیں، تو اس سے ہمارے مال کی، ہماری عزت کی، ہماری جان کی، ہماری اولاد کی، سب کی حفاظت ہوگی۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کی اس بات کو، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ان سب چیزوں کو ہمارا پڑھنا جو ہے وہ معمول بن جائے، تاکہ ہماری زندگی میں کوئی بہتری آ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے چینل جاب گھر کا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔